تو میں ایک اوپن ایڈورٹیزمنٹ نکالوں اخباروں میں کہ ہم ایکسچینجز اور پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں اپلیکیشنز دیں, اس کے اوپر یہ ہمیں ریکوائرمنٹس ہیں ہماری. تو سر کیا پالیسی بورڈ اور آئے اور پھر ان کو ہم ہیئرنگ دیں, پبلک ہیئرنگ دیں, اور پھر کچھ ایک دو کو لائسنس کریں. بٹ کانٹ پالیسی بورڈ ان کو بتایا تھا میں نے, جو اس وقت چیئرمین تھے نا ACCP کو, خدا کے واسطے اس مونوپلی کو کم کریں. کیسے؟ You should, ACCP should openly promote the setting up of other stock exchanges. بامبے پر فورس ان کو کرنا پڑا, ان کو اپنے آپ کو ان کو چینج کرنا پڑا تاکہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ مونوپلی کا, وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ملیشیا میں ایک ایکسچینج ہے, دیکھو جی وہاں فلانی جگہ ایک ایکسچینج ہے. ارے تو ملیشیا جاؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح وہاں پہ کتنے ECNs کام کر رہے ہیں, کتنی کمپٹیشن میں مل رہی ہے, اور کتنی جو ملیشیا کی جو ایکسچینج ہے کوالالمپور کی, وہ سنگاپور سے کمپیٹ کرتی ہے, وہ ہانگ کانگ سے کمپیٹ کرتی ہے. آپ کمپیٹ کرتے ہیں دبئی کے ساتھ یا بامبے کے ساتھ. کوئی بندہ ہے اسٹاک ایکسچینج میں یہ پروموٹ کر رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جب لاہور اسٹاک ایکسچینج تھی تو وہاں ایک آفتاب تھا وہ جو چیئرمین, وہ کرتا تھا, وہی کام یہ کرتا تھا, he would try to promote it. And he's still doing it. Okay. He's still doing it. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی ہے, are they trying to promote the market? No. Are they actively trying to get people to issue stock on them? There are so many companies which can go public and listed. Right. Are they actually marketing the services of the exchange? Because they have nothing to market as a matter of fact. Capital. وہ کر سکتی ہے یہ مارکیٹ, وہ سب ایک دوسرے میں ہیرا پھیری کر کے اپنے پیسے. میں یہ نہیں کوئی غلط کام نہیں کہا, ہمارے بروکر بھائی بھی بہت اچھے ہیں, یہ بھی آپ کو میں کہہ دوں, یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نفیس لوگ ہیں, and I can tell you they're among the best in the world. یہ تو انہوں نے مارکیٹ کا تو مذاق بنا دیا نا, یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے. یہ میں کوئی نام نہیں کو لوں گا, don't expect me to do that. But there are vested interests in the system. پیپل آر, جو لوگ ہیں اس میں کافی پیسہ بنا رہے ہیں اس پریزنٹ سسٹم میں, وہ کبھی چھوڑیں گے سسٹم کو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پریزنٹ چیئرمین ہیں وہ واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ ACCP اپنا کام ٹھیک کرے. تو کوئی وہ انہوں نے شروع کر دیا سینڈ باکس کا, پھر کوئی انہوں نے اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کا کر دی. وہ اچھی باتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں اب وہ اسپیک کو لا رہے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے پروموٹ کر دیا ETFs کو. ارے بھائی یہاں تو مارکیٹ کا فلوٹ ہی کام ہے, تو اس میں ETF کا ڈال کے تو اور فلوٹ کم ہوگا. جو بھی کچھ ہے ایک انسٹرومنٹ لے آئیے. مگر کوشچن یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے جو صحیح وہ نہیں ہے. کیا نقص ہے ہمارے؟ نمبر 1 اونرس ریگولیشن. پھر کوئی انہوں نے اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کا کر دی. وہ اچھی باتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں اب وہ اسپیک کو لا رہے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے پروموٹ کر دیا ETFs کو. ارے بھئی یہاں تو مارکیٹ کا فلوٹ ہی کام ہے, تو اس میں ETF کا ڈال کے تو اور فلوٹ کم ہوگا. جو بھی کچھ ہے ایک انسٹرومنٹ لے آئے. مگر کوشچن یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے جو صحیح وہ نہیں ہے. کیا نقص ہے ہمارے؟ نمبر 1 اونرس ریگولیشن, بہت ہی زیادہ سخت ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے میں پالیسی بورڈ پہ رہ کے ہم نے کافی اس پہ کام کیا, اور ACCP سے کوآپریشن بھی ملی ہے ہمیں, اور اس کے کافی ریگولیشنز ہم ان کو سمپلیفائی کر رہے ہیں, ریشنلائز کر رہے ہیں, تاکہ مارکیٹ میں کم سے کم ایسے ریگولیشنز ہوئے جس کے ساتھ مارکیٹ بڑھے اور مارکیٹ کی ساتھ سسٹمک رسک بھی نہ ہوئے. دوسری چیز ہے ACCP کی جو وہاں مائنڈ سیٹ جو ہے, اور اس میں بھی ACCP کام کر رہا ہے, مگر وہاں جو ہے مائنڈ سیٹ وہ افسر شاہی کا ہے. ٹھیک ہے, اور چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. جب دیکھو تو کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو ڈونگ بجا دیتے ہیں وہاں پہ. ارے یار یہ کیا, اس نے ایشو کیا یہ کیا کہتے ہیں TFCs کا,
बड़े एक दूसरे अपने शाबाशियां दे रहे हैं एक दूसरे को. अरे भाई वो 50-60 लोगों में वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, उसके अंदर ना कोई ट्रेडिंग होती है, ना कोई मार्केट को कंट्रीब्यूट करता है, उसको आप क्या कह रहे हैं? इस दफे इस साल को 8 के करीब इश्यूज हुए हैं, 7 या 8. उसमें से 3 मैं समझता हूँ कि जो कामयाब इश्यूज हैं. बाकी तो ऐसे ही थे. वो तो अंडरराइटर्स ने पहले बीच में पैसा डाल दिया तो बाद में शो करने के लिए क्योंकि वो सब्सक्राइब हो गए. अगर कोई मार्केट समझता है तो ये सारी चीजें जो खेल जो है ना, इनको हम देख लेते हैं, पता लग जाता है. मगर यहाँ पे जो तो है ही नहीं ना. ये तो जो पाकिस्तान में हुआ, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के सीने में खंजर डाला है इन्होंने. आई एम सॉरी मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ. इन्होंने फोर्स किया कि जो छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं 2 लाहौर में और इस्लामाबाद में, ओके, वो असल में इंटीग्रेट नहीं करें, वो असल में डीलाइसेंस हो. और जो उनके ब्रोकर्स थे वो किसी शेप एंड फॉर्म के अंदर वो यहाँ आ गए इन द कराची स्टॉक एक्सचेंज विच वाज रीनेम्ड द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. और इफेक्टिवली एक जो बहुत ही गलत काम हुआ है, ये एक मोनोपोली बन गई. स्टॉक मार्केट्स जो बनती हैं और जो प्रोग्रेस करती हैं, जिस तरीके से वो बढ़ते उनकी फलाह होती है, मतलब ये फरोग मिलता है, वो कंपटीशन से मिलता है. कि कंपटीशन हर लेवल पे होनी चाहिए, अमंगस्ट इंटरमीडियरीज, अमंगस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अमंगस्ट इशूअर्स, तो फिर मार्केट बढ़ती है. मगर यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया. वो तो ये है यहाँ पे मेरे व्यूज में. बदले को उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने उसको डिफरेंट शेप दी, और उसको वहाँ पे उन्होंने मार्जिन फाइनेंसिंग को पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर बदला ऑटोमेटिकली पीछे हट गया. राइट. बट फाइनेंसिंग नहीं कम हुई, फाइनेंसिंग अपनी जगह रही. यहाँ हमने फाइनेंसिंग को लात मारी. तो यहाँ आप क्या फिर कहते हैं कि ये मार्केट बढ़े, ये मार्केट तक वो होए. थोड़ी बहुत तो होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं होगी. एक तरह से आपने मोनोपोली. देखिए यहाँ तक डीम्यूचुअलाइजेशन का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल आपसे ये एडवाइजबली कह रहा हूँ, बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ कि हमने जिस तरीके से ये किया, ये बहुत एक बंदूक तरीका था, बहुत ही खराब तरीका था. ये तरीका डीम्यूचुअलाइजेशन का किसी मुल्क में फेल नहीं हुआ, किसी मुल्क में सक्सीड नहीं हुआ. डीम्यूचुअलाइजेशन जब काम करती है, जब वो मार्केट से पुश्ड हो, ऊपर से कानून बन के, ये नहीं होता था. और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है डीम्यूचुअलाइजेशन का, जो जिन मुल्कों में कामयाब हुआ है, वहाँ पे वो जो ब्रोकरेज कम्युनिटी है या कोई भी किसी किस्म का मार्केट प्लेयर है, वो कम्प्लीटली हट जाते हैं. वो नहीं रहता वहाँ. यहाँ पे जो हुआ है इवेंचुअली, ये मेरे जो दोस्त हैं ब्रोकरेज की कम्युनिटी में, शायद ये बात को उनको शायद पसंद ना आए. ये तो दिस इज लाइक a mutualized stock exchange in demutualized shape. फिर वो सिर्फ उनके ट्रेडिंग राइट्स रह जाते हैं वहाँ पे. यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स हैं, बट उसके साथ साथ जिस तरीके से चल रहा है, I mean, practically they have quite a strong hold, and that is, it doesn't gel with the whole concept of demutualization. ये है जो बहुत ही गलत काम है, वो ये है कि कानून बना demutualization and integration of stock exchange. इसका दो चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से. किसी को जिसको समझ नहीं थी ना कानून उसकी, इन स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट्स कैसे कामयाब होती हैं, ये उन लोगों ने ये बनाया. मगर ये जरूर कहूंगा कि जहां तक इंटीग्रेशन का ताल्लुक है, ये नहीं कहा था कि हम उसको प्रमोट करेंगे या हम उसको इंटीग्रेशन को हम फोर्स करेंगे. ये बात नहीं हुई थी. वहां पे कानून में कहा था कि अगर कोई 2 स्टॉक एक्सचेंजेस इंटीग्रेट, या कोई स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो इंटीग्रेट करना चाहे, तो जो रेगुलेटर है वो उसको फैसिलिटेट करेगा. तो ये फिनरा का मॉडल, यू सी, एक तो एपेक्स रेगुलेटर है, ये जो सीपी है, जो फ्रंट लाइन रेगुलेटर है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के बजाय वो फिनरा होती है अमेरिका में. राइट. तो इस किस्म के बेशतर काफी मुल्कों में हैं,
اس قسم کی باڈیز. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بروکرز کی اپنی باڈی ہوتی ہے مگر بروکر سے الگ بھی ہوتی ہے. جو اس کا سٹرکچر ہے فنرا کا, ممبرز تو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, سوری یہ انٹرمیڈیری انسٹیٹیوشنز اور یہ بروکرز, یہ انہوں نے اس قسم کی ان کی ممبرشپ ہے اس کی, بٹ ان کا اس کی ورکنگ میں کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی ورکنگ میں بالکل نہیں آتے. اور یہ کافی انڈیپینڈنٹ ماڈل ہے جو انہوں نے نکال دیا ہے. اٹ از ورتھ اسٹڈنگ, ایمولیٹنگ, اڈاپٹنگ. زبردست. ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کانڈکٹ ہے, بیہیویئر ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ایف سی اے. یہ جو کمپنی تھی, کیا نام ہے اس کا, ہیسکول, ان کا جو اپنا بزنس ماڈل تھا اس میں خامیاں تھیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے بزنس ماڈل کو آگے لے کر جا رہے تھے وہ بھی شاید کمرشلی بہت رسکی تھا. مگر یہ ہمیں پہچان جانا چاہیے تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انویسٹرز کو نہیں پہچاننی چاہیے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کی ویلیو پہنچ گئی تھی 300 روپے پہ, تو جو بھی لے کر گئے تھے, جنہوں نے بھی شیئرز خریدے تھے 300 روپے پہ, انہوں نے کیا دیکھ کے انہوں نے کمپنی کو ٹھیک طرح سے اکاؤنٹس دیکھے تھے کمپنی کے. اور پھر ایک چیز اور ہم سب بھول جاتے ہیں کہ آڈیٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تاکہ ایک آڈیٹر بھی تو چیک کر رہا ہے. ایک ہی سال میں 2019 میں وہ انہوں نے پہلے جو کیے اکاؤنٹس ایک سال کے, اس میں بڑا اچھا پروفٹ تھا, اور بیچ میں 2-3 کوارٹرز تھے اس میں ٹھیک تھا. پھر سڈنلی جون کے کوارٹر میں وہ ایک سڈن ریورسل آ گئی. تو آخر آڈیٹرز جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر انٹرنل آڈیٹرز بھی ہیں. اب یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں سی سی پی کو کہ آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں اگینسٹ دی آڈیٹرز. دیکھیں, جو کام ریگولیٹر کا یہ ہے کہ ایک سسٹم بنائے جس سے جو مارکیٹ ہے اس کی انٹیگریٹی رہے, جو وہ کیا کہتے ہیں جو پلیئرز ہیں ان کی کسی حد تک سسٹمک رسک کو کی پروٹیکشن ہوئے, انویسٹر کی پروٹیکشن ہوئے. جو زور ہے وہ سسٹم کے اوپر ہے, جو اس کا جو انڈیویجول پلیئرز کرتے ہیں مارکیٹ میں اس کا ریگولیٹر کا بلکہ انٹروین بھی کرنا میرا خیال ہے شاید یہ نامناسب ہے. اگر یہ بینکوں نے پیسے دیے ہیسکول کو تو بینکوں کا کام تھا کہ اینالائز کر کے اس کی اسیس کر کے کریڈٹ رسک کو دیکھ کر پراپرلی اس کو دیتے پیسے. یہ نہیں کہ اس میں اسٹیٹ بینک کا کیا تعلق, اس میں کہ تاکہ یہ تو ان کا کام ہے نا بینکوں کا کہ وہ کیسے دیں. اور جہاں تک رائٹس ایشو کا تعلق ہے, یہ کمپنی کا رائٹس ایشو ہے, وہ اگر تو ڈسکلوجر وہ پراپر نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں ایک بدعنوانی کمپنی کی ہوئے کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے اپنی پوزیشن نہیں ڈسکلوز کی. اور دوسری وقت ہو سکتا ہے کہ ایس سی سی پی نے شاید جب وہ جو رائٹس ایشو جب ہو گیا اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتی ایس سی سی پی جب ہو, مگر اگر بعد میں پتہ لگا کہ بھائی انہوں نے ڈسکلوجرز ٹھیک نہیں کیے تھے تو پھر ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. 2-4 دفعے اگر ایس سی سی پی ایسے ایکشن لے تو اپنے آپ معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اور ہم جو ہے جو کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے تو جیسے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی کی غلطی ہے, وہ غلطی تو پہلے انویسٹر کی اپنی ہے. آپ نے اگر رائٹس کو سبسکرائب کیا تو کیا دیکھ کے آپ نے پرسکرائب, پتہ نہیں ہم لوگوں کو یہ بدلے کا لفظ نہیں پسند, یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ حوالہ سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں یا کرتے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ بدلے کی جو اوریجنز ہیں وہ انسیوری ہیں, مجھے معلوم ہے, بٹ یہ ایک ہوم گرون سسٹم آف اسٹاک فائنینسنگ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب میں ورلڈ بینک میں تھا وہاں پہ ایسٹ ایشیا کا میں لک آفٹر کر رہا تھا فائنینشیل ڈیولپمنٹ کا, اب تو 2006 میں چائنیز نے مجھ سے پوچھا اس بدلے کا ہمیں بتائیں, ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں, اور میں کرنے والا تھا, پھر میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا. ناظرین, خالد مرزا صاحب کے ساتھ آج اپنے تفصیلی گفتگو کی. مارکیٹ کے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, مارکیٹ کے جو ڈیولپمنٹ میں مسائل ہیں, پوسٹ ڈیولپمنٹ جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے,
खालिद साहब ने इस पर खुल के गुफ्तगू की। खालिद साहब की जो बातों का लुब्बे लुबाब है उसमें से 2 या 3 बातें सामने आती हैं। पहली जो बात है उसमें 3 बातें हैं एंड दैट इज़ कंपटीशन, कंपटीशन एंड कंपटीशन। खालिद साहब कहते हैं कि इंडिया की मिसालें हर बात पर देना अच्छी बात है मगर इंडिया की तरफ देखना भी ज़रूरी है। खालिद साहब हैज़ अ क्लियर व्यू कि इंडिया में ECNs का जितना बड़ा नेटवर्क है, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस को कितने अच्छे तरीके से वहाँ के रेगुलेटर ने प्रमोट किया है, इसका वहाँ पर कितना बड़ा रोल है वहाँ की मार्केट डेवलपमेंट में, इन्वेस्टर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में। जब एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस एक दूसरे के साथ इशूअर और इन्वेस्टर्स के लिए लड़ाई करते हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इशूअर और इन्वेस्टर दोनों को ही होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से किल की जा रही है, जिसको खालिद साहब जो है बहुत अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही सेज़ कि वो 1 साल के लिए पॉलिसी बोर्ड पर हैं, बट हमें नज़र आ रहा है कि वो जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर जाएंगे। बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज या बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट वी डिस्कस्ड और व्हाट वी अंडरस्टूड वाज कि वहाँ पर जो कंपटीशन है कि वो पाकिस्तान के सामने एक नया स्टार्ट होने वाला छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर भी कंपटीशन को किल नहीं किया गया। वहाँ पे ढाका और चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज में आपस में स्कफल चलती है और इसके नतीजे में वहाँ पर इन्वेस्टर और इशूअर दोनों फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे रिसेंटली इशूअर्स को और इन्वेस्टर को विन करने की जो लड़ाई है उसमें क्या देखा गया कि 1.3 मिलियन जो इन्वेस्टर है उसने वहाँ के एक IPO में पार्टिसिपेट किया। हमारे पास नंबर इतने अच्छे होते हैं कि हमारा रेगुलेटर PSX और SECP और जो लिस्ट कर रहा होता है अपनी कंपनी को, तीनों मुंह छुपा रहे होते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा इशू 500 बिलियन, 600 बिलियन, 50 बिलियन, 20 बिलियन। नंबर बताते हुए शर्म आती है बिकॉज 4000, 2500, 3000 शायद गफ़ार साहब हमारे प्रोग्राम में कह के गए कि OGDC कितना बड़ा नाम है, 21-22 हज़ार इन्वेस्टर हैं। सो यू हैव न्यू कंपनीज कमिंग बट नो न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग टू द मार्केट। रोशन डिजिटल अकाउंट टाइप की प्रोडक्ट इंडिया ने बांग्लादेश ने लॉन्च की तो बांग्लादेश में देखा गया कि 3 महीने में कोई 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ 4000 लोगों की पार्टिसिपेशन पर, 5000 लोगों की पार्टिसिपेशन पर हम लोग जो है वो ढोल बजाते हैं और उसका बहुत शोर और वावेला मचाते हैं। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द ग्राउंड। खालिद मिर्ज़ा साहब के बाद देयर आर 1 और 2 और अच्छे इंटेलेक्ट। खालिद साहब का तो वैसे कोई मैच है नहीं, बट मार्केट की इनसाइट पे डिस्कशंस हमारी जारी रहेगी। Nazrin, this is Sani Khan and you're watching a new episode of Inside Financial Markets. From last 3 programs we have been discussing market and there have been certain issues जिसको regulator ने देखा भी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने point of views भी दिए। CGT के ऊपर हमने 2 दिन पहले देखा कि वेडनेसडे के दिन कहा गया कि ब्रोकर्स ने लोगों को कहा है कि आप माल इसलिए बेचें कि जुम्मे के दिन आपके पैसे अकाउंट में होंगे ताकि जुलाई 31 की नेटिंग में आपका CGT ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो सके। सो देयर नंबर ऑफ इश्यूज़, ये तो हम डिस्कस करते रहेंगे, बट टुडे वी हैव बीन रियली honored that we have with us Mr. none else than Khalid Mirza, who happens to be a member of the policy board, SEC के चेयरमैन भी रहे हैं और कैपिटल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट्स की एक ऐसी फिगर हैं कि जिनके बगैर कहा नहीं जा सकता कि कैपिटल मार्केट का मामला जो है वो मुकम्मल होता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में जो हैं वो खालिद साहब की वजह से हैं। वार के रजीम के लिए अगर किसी ने पहले बात की, ही वाज द खालिद मिर्ज़ा। इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टर की इन्हेंसमेंट के लिए, इन्वेस्टर बेस की इन्हेंसमेंट के लिए जितना खालिद साहब ने काम किया है, आई डोंट थिंक कि किसी और ने काम किया हो। खालिद साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टाइम। वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, फरमाइए। खालिद साहब, 2-3 छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें आपकी माहिराना राय चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो आज के दौर का है वो ये है कि हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली एक हैस्कॉल का इवेंट हुआ, बैंकों ने बेतहाशा 50-60 अरब के करीब हैस्कॉल को लोन दे दिया। साथ ही इसी अरसे में जो स्टॉक एक्सचेंज है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने उसको राइट इशू की इजाज़त दे दी। उसने लोगों से, इन्वेस्टेड कम्युनिटी और पर्सन से भी जो है वो कैपिटल रेज़ कर लिया इन द नेम ऑफ राइट इशू। और अब हम देखते हैं कि सेनेट में ये मसला डिस्कस हो रहा है और अब SEC और
जो आपका स्टेट बैंक है वो एक दूसरे को आई टू आई देख रहे हैं और इसमें एक दूसरे की तरफ काइंड ऑफ फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं. सर, डोंट यू थिंक कि हमारे जो ये दोनों रेगुलेटर्स हैं इनकी आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज दुनिया में तो इस चीज़ को इस तरह एड्रेस किया गया है कि दुनिया में FSA या फिनरा सॉर्ट ऑफ मॉडल होते हैं जो एक सुपरा बॉडी के तौर पे काम करते हैं, और जो इन दोनों रेगुलेटर में जो डीलिंग है, कम्युनिकेशन, इसके मिसाइल को देखते हैं. सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जहाँ तक रेगुलेटर्स के आपस में बात करने का, कोऑर्डिनेट करने का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल है ये एक नॉन इशू है, ताकि हर रेगुलेटर का कानून के मुताबिक उसने काम करना है, उसकी जिम्मेवारी है और वो उसने उसको फुलफिल करना है. और मैंने ये देखा है बेशतर मुल्कों में कि जहाँ रेगुलेटर्स आपस में बात करते हैं, और बड़े लोग जो हैं, कॉमन विजडम ये है कि जी इनको आपस में बात करनी चाहिए ये, और जो आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन में हमें होता ये है कि एक दूसरे का रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो ये मैं इसको बड़ी ख़तरनाक चीज़ समझूंगा. और ये जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे को फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, मैंने खुद तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत खबरें देख लूँ, हालांकि मगर बात ये है कि इनको फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा और बड़े अदब के साथ कहूँगा कि शायद इनको अपना काम नहीं मालूम अगर ये फिंगर पॉइंट कर रहे हैं. देखिए, जो काम रेगुलेटर का ये है कि एक सिस्टम बनाए जिससे जो मार्केट है उसकी इंटेग्रिटी रहे, जो वो क्या कहते हैं, जो प्लेयर्स हैं उनकी किसी हद तक सिस्टेमिक रिस्क को की प्रोटेक्शन हो, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो. जो जोर है वो सिस्टम के ऊपर है, जो उसका जो इंडिविजुअल प्लेयर्स करते हैं मार्केट में, उसका रेगुलेटर का बल्कि इंटरवीन भी करना मेरा ख्याल है शायद ये नामुनासिब है. अगर ये बैंकों ने पैसे दिए हेस्कॉल को, तो बैंकों का काम था कि एनालाइज करके, उसकी असेस करके, क्रेडिट रिस्क को देख कर प्रॉपर्ली उसको देते पैसे. ये नहीं कि इसमें स्टेट बैंक का क्या ताल्लुक, उसमें कि ताकि ये तो उनका काम है ना बैंकों का कि वो कैसे दें. और जहाँ तक राइट्स इशू का ताल्लुक है, ये कंपनी का राइट्स इशू है. वो अगर तो डिस्क्लोजर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है इसमें एक बदअनवानी कंपनी की हो कि उन्होंने ठीक तरह से अपनी पोजीशन नहीं डिस्क्लोज की, और दूसरी वक्त हो सकता है कि SECP ने शायद जब वो जो राइट्स इशू जब हो गया उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकती SECP जब वो, मगर अगर बाद में पता लगा कि भाई इन्होंने डिस्क्लोजर्स ठीक नहीं किए थे, तो फिर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था. 2-4 दफे अगर SECP ऐसे एक्शन ले तो अपने आप मामला काफी हद तक ठीक हो जाता है. तो ये मतलब ये है कि मैं इसको, जो हम लोग जो है इन्वेस्टर को समझते हैं कि बिल्कुल बच्चा है, और हम जो है जो कुछ चीज खराब हो जाती है तो जैसे कि वो कोई ना कोई किसी की गलती है, वो गलती तो पहले इन्वेस्टर की अपनी है. आपने अगर राइट्स को सब्सक्राइब किया तो क्या देख के आपने प्रिस्क्राइब, आपने और जो एडवाइस कर रहे थे आपको, और ये भी एक बड़ा बहुत एक यहाँ पे खामी है पाकिस्तान में कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो है ये ना होने के बराबर है. अब ये स्टॉक ब्रोकर्स और बेशतर ये जो है फाइनेंशियल प्लेयर्स ये इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते रहते हैं. तो मेरे ख्याल में अगर किसी का कोई इसमें किसी के साथ इशू है तो इन लोगों के साथ इशू है. हमें तो ये, अगर आप कहते हैं कि रेगुलेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि कानून के किस के तहत ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो एक रेगुलेटर है वो इंटरवीन करे कमर्शियल जजमेंट में, और उसके ऊपर अपनी कोई उसकी ओपिनियन हो. ये तो नहीं है बिल्कुल भी ना. यहाँ तो जो फेलियर जहाँ पे जो हुआ है वो यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो
یہ جو کمپنی تھی, کیا نام ہے اس کا, ہیسکول, ان کا جو اپنا بزنس ماڈل تھا اس میں خامیاں تھیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے بزنس ماڈل کو آگے لے کر یہ جا رہے تھے وہ بھی شاید کمرشلی بہت رسکی تھا. مگر یہ ہمیں پہچان جانا چاہیے تھا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انویسٹرز کو نہیں پہچاننی چاہیے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کی ویلیو پہنچ گئی تھی 300 روپے پہ, تو جو بھی لے کر گئے تھے, جنہوں نے بھی شیئرز خریدے تھے 300 روپے پہ, انہوں نے کیا دیکھ کے انہوں نے کمپنی کو ٹھیک طرح سے اکاؤنٹس دیکھے تھے کمپنی کے. اور پھر ایک چیز اور ہم سب بھول جاتے ہیں کہ آڈیٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تاکہ ایک آڈیٹر بھی تو چیک کر رہا ہے. ایک ہی سال میں 2019 میں وہ انہوں نے پہلے جو کیے اکاؤنٹس ایک سال کے, اس میں بڑا اچھا پروفٹ تھا, اور بیچ میں 2-3 کوارٹرز تھے اس میں ٹھیک تھا. پھر سڈنلی جون کے کوارٹر میں وہ ایک سڈن ریورسل آ گئی. تو آخر آڈیٹرز جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, پھر انٹرنل آڈیٹرز بھی ہیں. اب یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں سی سی پی کو کہ آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں اگینسٹ دی آڈیٹرز, رائٹ. So I mean there are lots of things that you have said, but unfortunately یہ میرے ساتھ یہ جیل نہیں کر رہی یہ باتیں. اور کچھ جی انڈرسٹوڈ سر. اچھا سر, یہ جو بات ہے کہ پاکستان میں فنرا یا ایف ایس اے ماڈل کے لیے ابھی وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا, یا اس ڈائریکشن میں کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ جی, میں جہاں تک فنرا کا تعلق ہے, اول تو فنرا میں یہ کوئی کوآرڈینیشن والی بات نہیں ہے کہ بھئی بینکنگ کی اور اس کی. فنرا بیسکلی بروکرز کی ریگولیشن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑا اچھا ماڈل ہے امریکہ میں, اور میرا خیال ہے میں اس کے بارے بلکہ یہاں بھی پاکستان میں بھی جہاں تک کر سکوں میں اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہا ہوں. تو یہ فنرا کا ماڈل, یو سی, ایک تو ایپیکس ریگولیٹر ہے, یہ جو سی پی ہے, جو فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے وہ اسٹاک ایکسچینجز کے بجائے وہ فنرا ہوتی ہے امریکہ میں, رائٹ. تو اس قسم کے بیشتر کافی ملکوں میں ہیں اس قسم کی باڈیز. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بروکرز کی اپنی باڈی ہوتی ہے, مگر بروکر سے الگ بھی ہوتی ہے. جو اس کا سٹرکچر ہے فنرا کا, ممبرز تو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, سوری یہ انٹرمیڈیٹ انسٹیٹیوشنز اور یہ بروکرز, یہ انہوں نے اس قسم کی ان کی ممبرشپ ہے اس کی, بٹ ان کا اس کی ورکنگ میں کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی ورکنگ میں بالکل نہیں آتی. اور یہ کافی انڈیپینڈنٹ ماڈل ہے جو انہوں نے نکال لیا ہے. اٹ از ورتھ اسٹڈنگ, ایمولیٹنگ, اڈاپٹنگ. زبردست. خالد صاحب, اور دوسری کی جو آپ نے ایف ایس سی کی بات کی نا, اب تو ایف ایس سی اب ہے نہیں, بائی دا وے, وہ 2007 سے, سوری کون سا سال ہے یہ, 2013 سے یہ نہیں ہے. اس کی جگہ وہاں آ گیا فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی. اور یہ جو ایف ایس سے ریگولیٹ کرتا تھا بینکس کو بھی اور باقی, یہ ایک قسم کا ایک کمبائنڈ ریگولیٹر تھا ایک. مگر یہ ماڈل یو کے میں انہوں نے نوٹ کیا کہ اس نے کام نہیں کیا. کچھ دیر تو ٹھیک رہا, بٹ جب 2008 کی کرائسس ہوئی تو اس میں کافی انہوں نے اس کے ساتھ پرابلمس دیکھی. اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک پروڈینشیل ریگولیشن ہے, بینکس کی, بلڈنگ سوسائٹیز کی, کریڈٹ providing bodies کی, and some large investment banks, جو ان کو مرچنٹ بینکس کہتے ہیں, یہ وہ کرتا ہے بینک آف انگلینڈ. اور جہاں تک ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کانڈکٹ ہے, بیہیویئر ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ایف سی اے. نا یہ اصل میں جو انگلینڈ نے جو ماڈل لگایا, یہ کاپی کیا انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ, میں نہیں کہہ رہا کمپلیٹلی, بٹ یہ ماڈل تھا آسٹریلیا کا کہ ان دونوں کو سیپریٹ کیا ہے. مگر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں وہ
ایک قسم کی کوآرڈینیشن ہوئی بٹوین دا بینکنگ ریگولیٹر اینڈ دا سیکورٹیز ریگولیٹر, وہ اس میں مجھے کلیئرلی نہیں دکھائی دیتی. So we have understood by the way of your discussion کہ دونوں ریگولیٹرز کو انفیکٹ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس, اس کی نالج ہونی چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انڈیپینڈنٹلی ڈسچارج کرنا چاہیے. اور وہ اگر ٹھیک سے یہ کام کر رہے ہوں تو اس طرح کے سوالات ہی نہ ابھرے, آڈٹ ریلیٹڈ کوئی اوور سائٹ کے ایشوز نہیں ہوں اور اس طرح کے گورننس کے کوئی کوسچنس ارائز نہیں ہوں. صرف تھوڑی سی میں آپ کو ذرا سا میں اس میں ایک ایڈجسٹمنٹ کر لوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپس میں بات نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے یہ کریں. یہاں پہ کافی ملکوں میں ایک ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی فورم, وہ فائنانس منسٹری جو ہے ملک یا ٹریجری جو ہے وہ اس کی چیئر ہوتی ہے, اور جتنے فائنینشیل ریگولیٹرز ہیں, چاہے انشورنس کا ہے یا سیکیورٹیز کا ہے یا وہ بینکنگ کا ہے, وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اوور آل جو ہے سسٹمک اسٹیبلٹی کے بارے بات نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کی اپنے ریگولیشن کا, اس کو نہ مکس کریں ود ریگولیشن آف اینی ادر ریگولیٹر, تاکہ وہاں پھر پرابلم آ جاتی ہے. انڈرسٹوڈ. ناظرین, اس سیکشن میں ہم خالد صاحب سے بات چیت کریں گے ڈی میوچلائزیشن اور ڈی میوچلائزیشن کے بعد جو مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, انویسٹر کے انٹرسٹ کی پروٹیکشن ہے, اس کانٹیکس میں خالد مرزا صاحب کی کیا سوچ ہے, کیا کہنا ہے, گوئنگ فارورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ساری بات چیت ہم خالد صاحب سے کریں گے. خالد صاحب, آئی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی ایکسپریس یور اوپینین آن دی آئیڈیا آف ڈی میوچلائزیشن. یہ جو انٹیگریشن ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے سر؟ دیکھیے, جہاں تک ڈی میوچلائزیشن کا تعلق ہے, میں بالکل آپ سے یہ ایڈوائزبلی کہہ رہا ہوں, بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے یہ کیا ہے یہ بہت ایک بھوندوت طریقہ تھا, بہت ہی خراب طریقہ تھا. یہ طریقہ ڈی میوچلائزیشن کا کسی ملک میں فیل نہیں ہوا, کسی ملک میں سکسیڈ نہیں ہوا. ڈی میوچلائزیشن جب کام کرتی ہے جب وہ مارکیٹ سے پشت ہو, اوپر سے قانون بن کے یہ نہیں ہوتا کام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ڈی میوچلائزیشن کا, جو جن ملکوں میں کامیاب ہوا ہے وہاں پہ وہ جو بروکریج کمیونٹی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مارکیٹ پلیئر ہے وہ کمپلیٹلی ہٹ جاتے ہیں, وہ نہیں رہتا وہاں پہ. یہاں پہ جو ہوا ہے ایونچولی, یہ میرے جو دوست ہیں بروکریج کی کمیونٹی میں شاید یہ بات کو وہ ان کو شاید پسند نہ آئے, یہ تو دس از لائک میوچلائزڈ اسٹاک ایکسچینج ان ڈی میوچلائزڈ شیپ. آئی مین یہ تو بالکل ہی ایک عجب سی چیز ہے انہوں نے جو بنا دی ہے. ایک طرح سے وہ ہیں بھی, دوسری طرح سے وہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو سیپریٹ دس فنکشن آف ٹریڈنگ, the function of market operations from management of the exchange. The exchange has to be a business. It's the platform on which جس کے ذریعے مارکیٹ چلتی ہے اور مارکیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مارکیٹ کا جو ہے نا وہ سارا وہ جو پروموشن اس کا کرنا, اس کی آپریشن, یہ ایک بزنس کے طور پہ رن کرتی ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں, جیسے یہ جو اسٹاک بروکرز ہیں یا انویسٹمنٹ بینکس ہیں یا جو بھی ہیں, ان کا اس کی مینجمنٹ میں یا اس کے اندر آنے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ڈی میوچلائزڈ ایکسچینج چاہتے ہیں. میں کوئی ایسا کمیٹڈ نہیں ہوں ڈی میوچلائزیشن کے بارے. ہاں آج بڑی فیشن میں ہے ڈی میوچلائزیشن, مگر میں یاد ہے جب میں چیئرمین ایس ای سی پی تھا تو میں تقریروں میں نے بہت دفعہ کہا تھا, I will never impose demutualization. اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج ڈی میوچلائز کرنا چاہتی ہے تو میرے پاس ماڈل لائے اپنا کہ ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ واقعی ڈی میوچلائز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس ڈی میوچلائزیشن میں فائدہ جو اسٹاک بروکرز کو ہوتا ہے یہ کہ ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں تاکہ وہ جب کمپنی ایک قسم کی دوسری کمپنی بن رہی ہے تو وہ جب اس کے شیئرز ایشو ہوتے ہیں تو ان کو پھر ان کا جو ہے اس میں انٹرسٹ وہ اس کی ریکمپینس مل جاتی ہے.
ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بزنس بنائی ہے, اس بزنس کو ہم سیل کریں اور اس کے ہم, مگر پھر وہ بزنس سے ہٹ جاتے ہیں, پھر وہ صرف ان کے ٹریڈنگ رائٹس رہ جاتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ٹریڈنگ رائٹس ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے چل رہا ہے, پریکٹیکلی they have quite a strong hold, and that is, it doesn't gel with the whole concept of demutualization. یہ تو میرا تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جو بہت ہی غلط کام ہوا, وہ یہ ہے کہ قانون بنا ڈیمیوچلائزیشن اینڈ انٹیگریشن آف اسٹاک ایکسچینج. اس کا دو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے. کسی کو جس کو سمجھ نہیں تھی نا قانون اس کی, ان اسٹاک مارکیٹ کی, اور اسٹاک مارکیٹس کیسے کامیاب ہوتی ہیں, یہ ان لوگوں نے یہ بنایا. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک انٹیگریشن کا تعلق ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے یا ہم اس کو انٹیگریشن کو ہم فورس کریں گے, یہ بات نہیں ہوئی تھی وہاں پہ. قانون میں کہا تھا کہ اگر کوئی دو اسٹاک ایکسچینجز انٹیگریٹ, یا کوئی اسٹاک ایکسچینجز ایسی ہیں جو انٹیگریٹ کرنا چاہیں, تو جو ریگولیٹر ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ ایک بالکل علیحدہ چیز جو پاکستان میں ہوا, اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے سینے میں خنجر ڈالا ہے انہوں نے. I'm sorry میں اسٹرانگ ورڈز استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے فورس کیا کہ جو چھوٹی اسٹاک ایکسچینجز ہیں, دو لاہور میں اور اسلام آباد میں, اوکے, وہ اصل میں انٹیگریٹ نہیں کریں, وہ اصل میں ڈی لائسنس ہو. اور جو ان کے بروکرز تھے وہ کسی شیپ اینڈ فارم کے اندر وہ یہاں آ گئے ان دا کراچی اسٹاک ایکسچینج وچ واز ری نیمڈ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اور افیکٹولی ایک جو بہت ہی غلط کام ہوا ہے, یہ ایک منوپلی بن گئی. اسٹاک مارکیٹس جو بنتی ہیں اور جو پروگریس کرتی ہیں, جس طریقے سے وہ بڑھتے, ان کی فلاح ہوتی ہے, مطلب یہ فروغ ملتا ہے, وہ کمپٹیشن سے ملتا ہے. کہ کمپٹیشن ہر لیول پہ ہونی چاہیے, amongst intermediaries, amongst the trading platforms, amongst the issuers, تو پھر مارکیٹ بڑھتی ہے. مگر یہاں پہ تو بالکل ہی الٹا کام ہو گیا. تو یہ ہے یہاں پہ میرے ویوز. اینڈ I'm sorry, جدھر میں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں ایک منوپلی دیکھتا ہوں. CDC ہے تو وہ منوپلی ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو کلیئرنگ ہاؤس ہے تو وہ منوپلی ہے. ایسے مارکیٹس نہیں چلتی. یہ مارکیٹ جو ہے یہ تھوڑی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے تاکہ وہاں پہ ریگولیٹر کی تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے, تو تھوڑے سے ایشوز آ گئے ہیں اس سال, تھوڑی سی ٹریڈنگ بڑھ گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے یہ 2005 میں تو بات کر رہا ہوں, جب میں خود تھا کہ میں 2003 اس کے بعد کی بات ہے, 2005 کی بات کر رہا ہوں. It was the darling of the emerging markets. It was one of the 3 emerging markets جن کو میرل لنچ نے اور بہت سارے اور انویسٹمنٹ ہاؤسز نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس کے بعد ہم ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں اس کے. اور پتہ نہیں ہم لوگوں کو یہ بدلے کا لفظ نہیں پسند, یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ حوالہ سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں یا کرتے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ بدلے کی جو اوریجنز ہیں وہ انسیوری ہیں, مجھے معلوم ہے, بٹ یہ ایک ہوم گرون سسٹم آف اسٹاک فائنینسنگ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب میں ورلڈ بینک میں تھا, وہاں پہ ایسٹ ایشیا کا میں لک آفٹر کر رہا تھا فائنینشیل ڈیولپمنٹ کا, اب تو 2006 میں چائنیز نے مجھ سے پوچھا اس بدلے کا ہمیں بتائیں, ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں, اور میں کرنے والا تھا, پھر میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا. وہ بات یہ ہے نا کہ ساری ایسٹ ایشیا میں فائنینسنگ سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس تھا, ہم نے اس کو کھو دیا. ہندوستان میں بدلے کو انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے اس کو ڈفرینٹ شیپ دی, اور اس کو وہاں پہ انہوں نے مارجن فائنینسنگ کو پوری طرح سے اچھی طرح سے اس کو انٹروڈیوس کیا, اور پھر بدلہ آٹومیٹکلی پیچھے ہٹ گیا. رائٹ, بٹ فائنینسنگ نہیں کم ہوئی, فائنینسنگ اپنی جگہ رہی. یہاں ہم نے فائنینسنگ کو لات ماری. تو یہاں آپ کیا پھر کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ بڑھے, یہ مارکیٹ تک وہ ہوئے, تھوڑی بہت تو ہوگی, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوگی. ایک طرف آپ نے منوپلی بنا دی ہے, اتنا ہیوج انفراسٹرکچر ہے اسٹاک مارکیٹ کا, کاسٹ آف تھاؤزنڈز ہے وہاں پہ.
اور وہ یہ نہیں چاہتا, یہ کمرشل چیز نہیں ہے یہ ہماری. جب دیکھو تو کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو ڈونگ بجا دیتے ہیں وہاں پہ, ارے یار یہ کیا, اس نے ایشو کیا یہ کیا کہتے ہیں TFCs کا, بڑے ایک دوسرے اپنے شاباشیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ارے بھائی وہ 50-60 لوگوں میں وہ ایک پرائیویٹ پلیسمنٹ ہے, اس کے اندر نہ کوئی ٹریڈنگ ہوتی ہے نہ کوئی مارکیٹ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس دفعے اس سال کو 8 کے قریب ایشوز ہوئے ہیں, 7 یا 8, اس میں سے 3 میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیاب ایشوز ہیں, باقی تو ایسے ہی تھے. وہ تو انڈر رائٹرز نے پہلے بیچ میں پیسہ ڈال دیا تو بعد میں شو کرنے کے لیے کیونکہ اوور سبسکرائب ہو گئے. اگر کوئی مارکیٹ سمجھتا ہے تو یہ ساری چیزیں کھیل جو ہے نا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے. مگر یہاں پہ جو تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو انہوں نے مارکیٹ کا تو مذاق بنا دیا ہے نا. یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کرتے یہ جو اسٹاک SECP جو مارکیٹ اپنی ایک ڈویژن بنا دے اپنے انڈر SECP. Why is it separate? What for? خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مونوپولی ہے اس کو اگر لانگ ٹرم میں بریک کرنا ہے تو دیکھیں جو ڈپازٹریز کا ایکٹ ہے وہ کہتا ہے ایک سے زیادہ ڈپازٹریز ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ اسٹاک ایکسچینجز ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ کلیئرنگ کمپنیز ہو سکتی ہیں. Who is stopping an investor or a group of investors to come forward and have another stock exchange? میں کوئی نام نہیں کو لوں گا, don't expect me to do that. Right. But there are vested interests in the system. People are, جو لوگ ہیں اس میں کافی پیسہ بنا رہے ہیں اس پریزنٹ سسٹم میں, وہ کبھی چھوڑیں گے اس سسٹم کو. اور جہاں تک SECP کا تعلق ہے, میں یہ کہوں گا اور یہ میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پچھلے 2 سال سے SECP میں بڑی امپرومنٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. FCCP کی کمزوریاں اپنی جگہ ہیں, ان کی انفورسمنٹ کی کمزوری ہے, ان کی کیا کہتے ہیں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, جو ان کی جو جوڈیشل فیصلے ہیں ان میں بڑے نقص, بٹ انہوں نے رسپانسو ہو گئے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پریزنٹ چیئرمین ہیں وہ واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ SECP اپنا کام ٹھیک کرے. تو اس کے میں یہ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا. مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو SECP کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی. وہ فرنجز پہ جا رہے ہیں. کوئی وہ انہوں نے شروع کر دیا سینڈ باکس کا, پھر کوئی انہوں نے اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کا کر دی. وہ اچھی باتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں اب وہ اسپیک کو لا رہے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے پروموٹ کر دیا ETFs کو. ارے بھائی یا تو مارکیٹ کا فلوٹ ہی کام ہے تو اس میں ETF کا ڈال کے تو اور فلوٹ کم ہوگا. جو بھی کچھ ہے ایک انسٹرومنٹ لے آئے. مگر کوشچن یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے جو صحیح وہ نہیں ہے. کیا نقص ہے ہمارے؟ نمبر 1 اونرس ریگولیشن, بہت ہی زیادہ سخت ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے میں پالیسی بورڈ پہ رہ کے ہم نے کافی اس پہ کام کیا اور SECP سے کوآپریشن بھی ملی ہے ہمیں, اور اس کے کافی ریگولیشنز ہم ان کو سمپلیفائی کر رہے ہیں, ریشنلائز کر رہے ہیں, تاکہ مارکیٹ پہ کم سے کم ایسے ریگولیشنز ہوئے جس کے ساتھ مارکیٹ بڑھے اور مارکیٹ کی ساتھ سسٹمک رسک بھی نہ ہو. دوسری چیز ہے SECP کی جو وہاں مائنڈ سیٹ جو ہے, اور اس میں بھی SECP کام کر رہا ہے, مگر وہاں جو ہے مائنڈ سیٹ وہ افسر شاہی کا ہے. ٹھیک ہے, اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ہے نا, جو ہم جن کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ سب چور ہیں, تو ان کو ہم اسی بیسس کے اوپر بنتی ہے ریگولیشن. یہ چینج آ رہی ہے ویسے ان کے وہاں سے کافی حد تک ہے. انڈر دا پریزنٹ لیڈرشپ آف SECP پچھلے 2 سال میں کافی چینج آئی ہے, مگر ابھی یہ پرابلم ابھی پوری طرح سے اس کو ریموو کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک مارکیٹ کا تعلق ہے, خدا کے واسطے اس مونوپلی کو کم کریں. کیسے؟ SECP should openly promote the setting up of other stock exchanges. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں جسٹ کلاک کو پیچھے جائیں 1992 میں فرغانی صاحب کے دفتر میں انٹر ہوا UTI. اس نے کہا جی ہر چیز میں کرائسس ہے, یہاں پہ 28 دن لگتے ہیں ٹریڈ کو سیٹل کرنے میں, پڑھنا ہے, یہ ہے وہ ہے. بڑی اس نے پرابلمز اس نے بتا دی اپنی مارکیٹ کے 6-7 کرائسس کے
تو پھر اس نے بتا دیا. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں IFC میں تھا, I was ڈویژن چیف تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اسٹاک ایکسچینج ہوئے, کمپلیٹلی ڈی میوچلائزڈ. اس وقت یہ لفظ بڑا نیا تھا, اور یہ بالکل مطلب اس کے سارے آل انڈیا میں ان کی اس کی برانچز ہوئے, جہاں سے ٹریڈز جو ہوئے پھر ٹریڈز آگے آئیں. اس نے یاد کہا تھا لائک دا فورٹ آف گولکنڈا ان حیدرآباد. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مارکیٹ کو ٹف کمپٹیشن دیا جائے. تو I took up the challenge with him. I went to Delhi. I spoke to the people there and they welcomed IFC's intervention. اور پھر ہم نے ٹیم بھیجی اور یہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو ایجاد کیا. اور اس وقت جب یہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج بنی تھی تو میں آپ کو ابھی ذکر کیا تھا کہ 28 دن لگتے تھے ایک ٹریڈ کو سیٹل ہونے میں, اور وہ بھی پوری سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تھی بیکاز دے یوزڈ کو پرچیاں ایکسچینج ہو جاتی تھی اینڈ دیر واز اے مارکیٹ ان انسیٹلڈ ٹریڈز. تو اس نے جو نئی جو اسٹاک ایکسچینج بنی اس نے T+2 انٹروڈیوس کیا, پھر T+1 کیا. بامبے پر فورس ان کو کرنا پڑا, ان کو اپنے آپ کو ان کو چینج کرنا پڑا تاکہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اب دونوں مارکیٹس کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک. اب انہوں نے ایک اور بنا دی ہے میٹروپولیٹن ایکسچینج بنا دی. انڈیا میں 10 ایکسچینجز ہیں, 3 ہیں جو یہ ہیں کیا کہتے ہیں کموڈیٹیز اور فیوچرز اور ان چیزوں کی, رائٹ, اور 1-2 اور شاید اسپیشلائز ایکسچینجز ہیں. بٹ 4-5 ایکسچینجز ہیں. ان کے علاوہ اتنے وہ جو ہے نا آلٹرنیٹیو ٹریڈنگ سسٹمز جو ان کو کہلاتے ہیں ECNs, they are as big as markets. اب مارکیٹس تو بڑھتی جا رہی ہیں نا. اب مثلاً یہ نیسڈیک ہے امریکہ میں, انہوں نے یہ سپون کیے یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ان کو کہتے ہیں ECNs. وہ ECNs اب اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ نیسڈیک کو کمپیٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے آرکوپلگو ہے, آئیلینڈ ہے. ارے یار اگر آپ کسی سے بات کریں نا, ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ مونوپلی کا, وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ملیشیا میں ایک ایکسچینج, دیکھو جی وہاں فلانی جگہ ایک ایکسچینج. ارے تو ملیشیا جاؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح وہاں پہ کتنے ECNs کام کر رہے ہیں, کتنی کمپٹیشن میں مل رہی ہے. اور کتنی جو ملیشیا کی جو ایکسچینج ہے کوالالمپور کی, وہ سنگاپور سے کمپیٹ کرتی ہے, وہ ہانگ کانگ سے کمپیٹ کرتی ہے. آپ کمپیٹ کرتے ہیں دبئی کے ساتھ یا بامبے کے ساتھ. So Khalid sir, can I raise a point here? دیکھیے کمیشن از اے باڈی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا اوپنلی ایڈوکیٹ کرے, اس بات کی ایڈوکیسی کرے کہ ایک اسٹاک ایکسچینج ایک اور ہونا چاہیے. اس کو میں کیا کروں, میں بتاتا ہوں میں کیا کروں. میں اگر ہوں وہاں پہ کمیشن میں, اب خدا گنجے کو ناخن نہ دے تو میں ایک اوپن ایڈورٹیزمنٹ نکالوں اخباروں میں کہ ہم ایکسچینجز اور پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں اپلیکیشنز دیں, اس کے اوپر یہ ہمیں ریکوائرمنٹس ہیں ہماری. تو سر کیا پالیسی بورڈ اور آئے اور پھر ان کو ہم ہیئرنگ دیں, پبلک ہیئرنگ دیں, اور پھر کچھ 1-2 کو لائسنس کریں. بٹ کانٹ پالیسی بورڈ ان کو بتایا تھا میں نے, جو اس وقت چیئرمین تھے نا ACCP کو, جب یہ کر رہا تھا نا یہ کام یہ انٹیگریشن کا, میں کہا خدا کے واسطے مجھے I was then looking after Lahore Stock Exchange. میں نے کہا I can get you a partner from outside جو merge کر کے Lahore Stock Exchange نہیں, I will set up an exchange. If on one side you have the Karachi Stock Exchange of Perry, across the other side on Perry Mother Tar, we'll have another exchange. Okay, that's great. Market to bane na, markets must work within the framework of markets. A market is a market that must behave like a market. مگر یہاں نہیں ہے نا وہ. یہاں پہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو یہاں آپ سمیر سے پوچھیں, وہ جو تھا اس کے AIG کا انویسٹمنٹ بینک تھا, وہ کہتا ہے کہ لندن سے اس کو ملنے آئے وہ کے کہ آپ جی ہماری جو آلٹرنیٹیو مارکیٹ ہے اس میں آپ اس میں آپ آ کر اور یہ لسٹ کریں. ہماری میں لنڈن میں خود جب انویسٹمنٹ بینکنگ میں کام کر رہا تھا, I used to openly go and promote, go to different companies and tell them you are here, آپ کو جانا چاہیے یہاں, اور اس کو جانے کے لیے آپ نے یہ چیزیں آپ کو چاہیے, میں امداد دوں گا. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایکسچینج میں آنا ہے آپ نے.
और यहाँ ये कोई बंदा है स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रमोट कर रहा है? मुझे मालूम है कि जब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी तो वहाँ एक आफ्ताब था, वो जो चेयरमैन, वो करता था, वही काम ये करता था, he would try to promote and he's still doing it. Okay, he's still doing. तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, are they trying to promote the market? No. Are they actively trying to get people to issue stock on them? There are so many companies which can go public and listed. Right. Are they actually marketing the services of the exchange? Because they have nothing to market as a matter of fact. Right. یہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے. میرے پاس، میں بزنس مین ہوں اور میرے پاس ایک کمپنی ہے جو چل رہی ہے، تو مارکیٹ مجھے کیا دے گی بھائی؟ مجھے تو چاہیے کہ اگر میں نے بڑھنا ہے تو مجھے چاہیے کہ I should be able to tap from a wide source, capital. وہ کر سکتی ہے یہ مارکیٹ، وہ سب ایک دوسرے میں ہیرا پھیری کر کے اپنے پیسے. میں یہ نہیں کوئی غلط کام نہیں کہا، ہمارے بروکر بھائی بھی بہت اچھے ہیں، یہ آپ کو میں کہہ دوں، یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نفیس لوگ ہیں، and I can tell you they're among the best in the world. 100% agreed. خالد صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، خالد مرزا صاحب کے ساتھ آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی. مارکیٹ کے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں، مارکیٹ کے جو ڈیولپمنٹ میں مسائل ہیں، پوسٹ ڈیولپمنٹ جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے،